احباب چمن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان السلام، ہمارا ملک چونکہ کثیر المسلکی ملک ہے، اس لیے یہاں ہر سال ہر ماہ کی مناسبت سے شوشے چھوڑے جانا بعید نہیں، نہ ہی قلیل ہے، کیونکہ کثیر المسلکی ملک ہے نا، اور پھر ساتھ میں آزادی رائے کا بھی نا اختیار ہے۔ اس وجہ سے یہاں اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا ذی الحج کی مناسبت سے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے، ابھی میں نے سماعت کیا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبوب علیہ السلام سے منقول نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھینس کو قربان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی بھینسے کو قربان کرنا چاہیے، کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ تو ایسے احباب جو ہیں جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم اتنی گزارش کریں گے کہ احباب چمن، یہ اعتراض جو ہے کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے۔ یہ اعتراض بنا لیا جائے تو بنتا، ویسے بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بھینس ہے، یہ بڑی کتابیں اگر ہم پڑھیں یا پھر لغت کی کتابیں ہم پڑھیں تو تمام کے اندر موجود ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ الجاموس نوع من البقری، بھینس جو ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، فلہذا اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یہ اس قول کا کہ محبوب علیہ السلام نے چونکہ قربانی نہیں کی، اس وجہ سے ہم نہیں کرتے، تو بھائی محبوب علیہ السلام نے تو مطلقاً اس کا گوشت نہیں کھایا، قربانی ہی کی کیا قید لگانا؟ محبوب علیہ السلام نے مطلقاً بھینس اور بھینسے کا گوشت نہیں کھایا، تو پھر فتویٰ بھی مطلقاً ہونا چاہیے تھا، علی الاطلاق ہونا چاہیے تھا کہ بس بھینس کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں ہے، دودھ پینا ہی جائز نہیں ہے۔ یہ قید تب جائز بنتی، اب تو جائز نہیں ہے۔ کیسے جائز ہو؟ محبوب علیہ السلام نے اگر پوری زندگی کے اندر نہیں کھایا تو فتویٰ تو یہ ہونا چاہیے کہ بھینس بالکل ہی آپ کے مطابق بالکل مطلب کہ ممنوع ہے، وہ حرام کے زمرے میں آتی ہے، اس کی قربانی کرنا بدعت ہے۔ لیکن جب محبوب علیہ السلام نے کبھی بھی تناول نہیں کیا تو یہ حکم عام ہونا چاہیے، صرف قربانی تک مخصوص نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے اعتراضات کرنا، خصوصاً یہ اعتراض کرنا، یہ جہالت کی بنا پر ہے، یا پھر اپنے مسلک کو فروغ دینے کی بنا پر ہے، جس طرح ہم دوسرے معاملات کے اندر اور مسائل کے اندر کرتے آ رہے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر ہر مسلک دوسرے سے ٹکراتا ہے یا ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مسلک کی امتیاز ہو جائے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ وگرنہ ایسے احباب کی اپنی کتب کے اندر بھی موجود ہے، مثلا فتاوی سرائیہ کے اندر موجود ہے کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ثناء اللہ سے ان کے اختلافات بھی ہیں تو فتاوی علماء حدیث نکال کر دیکھ لیں، وہاں بھی موجود ہے، بڑی کتابوں کے اندر تو موجود ہے، جیسے الاجماع ہوگی محمد بن ابراہیم کی، صفحہ نمبر 54 ہے، ایسے ہی المدونہ ہو گئی، جلد 1 کے صفحہ نمبر 355 ہے۔ تو ان کتابوں کے اندر تو موجود ہے، لغت کے اندر بھی موجود ہے۔ احناف کے ہاں تو بالکل مسلم ہے، باقی سب کے ہاں بھی مسلم ہے، احناف کے ہاں خصوصی طور پر، لیکن ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو پھر جب اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، بزرگان دین بھی لکھ کر گئے ہیں، تو پھر ضد پر اڑے رہنا، اسے امتیاز بنا لینا، مسل کی تنازع بنا لینا، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی علمی بات نہیں ہے، کوئی علمی رنگ نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے الاجماع کے حوالے سے، کیونکہ ایک صاحب نے الاجماع کا حوالہ دیا تھا، اس پر پھر جرح ہونا شروع ہو گئی، تو یہ سماعت کر لے کہ امام ذہبی کو کیونکہ اس طرح کا قول نقل کرنے والے مانتے ہیں، امام ذہبی نے ان کو امام لکھا ہے، فقیہ لکھا ہے، محدث لکھا ہے، تحقیق الحفاظ پڑھیں یا سیر اعلام النبلاء پڑھیں، انہوں نے ان کو مسلم مانا ہے۔ ایسے ہی اور بھی ائمہ نے گفتگو کی ہے، سب نے انہیں معتبر شخص مانا ہے، کس نے ثقہ کہا ہے، کس نے الامام المجتہد کہا ہے، کس نے فقیہ کہا ہے، ان پر کسی نے جرح نہیں کی، اگر کی ہے تو کوئی الا قلیل، کسی کی ذات پر کوئی اجماع نہیں ہے،
کہ ہر کسی پر کسی نہ کسی طور پر وہ بلحاظ جرح و تعدیل اعتراض ہوا ہے، تنقید ہوئی ہے، تو یہ مضر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر ہوئی ہے، امام شافعی پر ہوئی ہے، امام مالک پر ہوئی ہے، اس طرح کی جو ہے وہ تنقیدیں وہ مضر نہیں ہوتی، بڑے بڑے ائمہ نے ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو الاجماع کا حوالہ دینا جس صاحب نے بھی پہلے دیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ثقہ ہیں، امام المجتہد لکھا گیا ان کو، امام المجتہد ہے، فقیہ ہیں، محدث ہیں۔ الغرض بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، بھینس ہو مکمل طور پر جائز ہے، اعتراض کی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے۔ جو اس طرح کا اعتراض کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ فرقہ بازی کو ہوا دیتا ہے، وہ تفرقہ کو ہوا دیتا ہے، جو سے چس پڑ گئی ہے اس طرح کے معاملات کرنے کی، مسل کی امتیازات برتنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرق سے بالا تر ہو کر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل فقہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔